السلام علیکم جی. آج جس ٹاپک پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بیسکلی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو کہ میرے پاس کوشچنز کی صورت میں آ رہی ہے. مختلف اسٹوڈنٹس یا جو کینڈیڈیٹ جن کی میں پریپریشن کروا رہا ہوتا ہوں مختلف کلاسز میں، آن لائن کورسز جو بھی میں ایز این انسٹرکٹر ڈیل کر رہا ہوں، یہ کویشچن اکثر پوچھا جاتا ہے. تو جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں یا جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، سیلف اسٹڈی پہ کام کر رہے ہیں، میں یہ جو آج آپ کے ساتھ جو ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ ریلیٹڈ ہے ہاؤ ٹو پاس اینی ایگزام، کہ آپ نے کوئی ایگزام کیسے پاس کرنا ہے. اور اس میں پنجاب پبلک سروس کمیشن، فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم، جو بھی ہمارے پاس NTS کا جو ایک سسٹم ہے، تو PPSC، FPSC اور NTS یا کوئی بھی جاب ٹیسٹ ہے یا کوئی بھی ریٹن ایگزام ہے، اس ایگزام کو پاس کیسے کرنا ہے. بے شک ہم کلاس میٹریکولیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہم MPhil لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ایون ہم ایز اے کینڈیڈیٹ ہم کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اس ٹیسٹ کو پاس کیسے کرنا ہے. ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے. only 3 things. Number 1 knowledge, number 2 best decision making ability and number 3 confidence. یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ نالج، بیسٹ ڈیسیجن میکنگ ابیلٹی اور کانفیڈنس تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ کیونکہ یہ ایسے سٹیپس ہیں، جب آپ ان سٹیپس پہ جاتے ہیں تو یہی سٹیپس آپ کو اس چھت پہ لے کے جاتے ہیں جس کا نام ہے کامیابی، سکسیس. اب ہم نالج، بیسٹ ڈیسیجن میکنگ یا کانفیڈنس تک پہنچیں گے کیسے؟ اس کے لیے جو میرے پاس کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں، اور امید ہے یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گی، چاہے آپ اس سال ایگزام دیں یا نیکسٹ ایئر ایگزام دیں. ایٹ اینی ٹائم these things will be very beneficial for you. اس میں جو پہلی چیز ہے، جو پوائنٹ نمبر 1 ہے، the point to be discussed here، پوائنٹ نمبر 1 ہے جناب، prepare your mindset. اپنا جو مائنڈ ہے اس کو سیٹ کریں، پریپیئر کریں، ذہنی طور پہ خود کو تیار کریں، چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، ایکسیپٹ کریں. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور اسی میں آپ کی پلاننگ بھی آ جاتی ہے. پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ ایک اسٹریٹجی ہے، پلاننگ ایک طریقہ کار ہے. کسی نے خوب کہا تھا کہ جناب اگر آپ کسی کام کو 100% کرنا چاہتے ہیں تو 80% آپ اس کی پلاننگ کر لیں، 20% وہ کام خود بخود ہو جائے گا. اب ہوتا کیا ہے، اکثر کینڈیڈیٹ جن کو پرابلم ہوتا ہے ایگزام میں جب فیل ہوتے ہیں، پوچھا جائے کیوں فیل ہوا ہے آپ کا ٹیسٹ، کس چیز کی کمی تھی آپ میں، حالانکہ تیاری تو آپ نے اچھی کی تھی. وہ کہتے ہیں جی کہ تیاری میں نے کی تھی 80%. آپ ذہن میں رکھیں، جو کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ 80% تیاری کی ہے تو اس نے تیاری کی ہوتی ہے 50 to 60%. جو کہتا ہے میں نے تیاری کی ہے 50 to 60%، اس نے تیاری کی ہوتی ہے 20 to 30%. جو کہتا ہے میں نے تیاری کی ہے 100%، اس نے تیاری کی ہوتی ہے 80%. تو ذہن میں رکھیں کہ اپنا جو لیول ہے پلاننگ کا یا جو پریپریشن کا وہ 100% پہ رکھیں، تب جا کر آپ کو ملے گا 80 to 70%. یہ ہے آپ کی پریپریشن. جو سیکنڈ پوائنٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ، اور وہ یہ ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ساتھ سیکنڈ پوائنٹ آپ نے ساتھ ہی کرنا ہے، اور وہ ہے کلیکٹ دا میٹیریل. آپ نے اپنے پاس وہ میٹیریل اکٹھا کرنا ہے جس کا آپ نے ایگزام دینا ہے. اگر آپ کے پاس، اس کی تو ایگزامپل ایسے ہے کہ جناب ایک فوجی ہے، جنگ لڑنے جا رہا ہے اور اس کے پاس ویپن ہی کم ہے، ویپن ہی نہیں ہے. تو یہ ریٹن ٹیسٹ یا ایگزام جو کمپٹیٹیو ایگزام ہے بیسکلی آپ کے لیے ایک جنگ ہے. تو اپنے پاس ایک ریلیونٹ میٹیریل اکٹھا کریں، ایک ایسا اسٹرانگ میٹیریل ہو کہ جو آپ کی ہیلپ کر سکے آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، جس کے اندر جس کے اوپر کام کرنے سے آپ کے پاس ایک سفیشینٹ نالج اکٹھا ہو جائے. جو پوائنٹ نمبر 3 ہے موسٹ امپورٹنٹ، کہ جناب آپ کی پریپریشن بھی ہو گئی، آپ اپنا مائنڈ سیٹ بھی آپ نے پریپیئر کر لیا، آپ نے میٹیریل بھی کلیکٹ کر لیا. جو پوائنٹ نمبر 3 جو آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ ہے ایکسپلور یور سیلف. ایک ڈرائیور ہے گاڑی کا، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اس گاڑی کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے، تو لازمی اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ گاڑی چلتی کیسے ہے. آپ اپنی گاڑی کے ڈرائیور خود ہیں، اور آپ کی گاڑی ہے، اس کا نام ہے کہ جناب ریٹن ٹیسٹ کو پاس کرنا. اب آپ نے خود کو ایکسپلور ہی نہیں کیا، آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ویکنیسز کا پتہ ہی نہیں ہے. سو ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ یو آر گوئنگ ٹو پاس ایگزام؟
سو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, اپنی جو اسٹرینتھ ہے اور ان ویکنیسز ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کی ویکنیس کیا ہے. اپنے آپ کو ایکسپلور کر کے رکھیں. اسٹرینتھ ہے ویری گڈ, ویری نائس. اگر اسٹرینتھ زیادہ ہے, ویکنیسز کم ہے, تو کم ویکنیسز کو ختم کریں اور اسٹرینگس کو مزید بڑھائیں. اور اگر اسٹرینگس کم ہے, ویکنیسز زیادہ ہیں, تو ویکنیسز کو ختم کر کے پھر بھی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے. آپ نے اپنی ویکنیسز کو ان اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنا ہے. سو پوائنٹ نمبر 3, ایکسپلور یور سیلف. پوائنٹ نمبر 4 ویری امپورٹنٹ, اور وہ ہے فوکس آن دا ایگزام. ذہن میں رکھیں کہ نیور کمپرومائز آن یور فیوچر. آپ کا جو فیوچر ہے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جتنا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اتنا ہی امپورٹنٹ آپ سے جڑے تمام لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اپنے ایگزام کے اوپر فوکس کریں. ذہن میں رکھیں کہ ایگزام کی پریپریشن کے دوران کوئی سنڈے نہیں ہوتا, کوئی ہالیڈے نہیں ہوتا, کوئی عید نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ہماری پارٹ آف لائف ہیں. وی ہیو ٹو گو تھرو ود اٹ. نیور کمپرومائز آن یور پریپریشن. فوکس آن دا ورک. اور اس وقت تک اپنے آپ کو اسٹڈی میں انوالو رکھیں, اپنے آپ کو مرج کر کے رکھیں جب تک آپ کا یہ جو ریٹن ٹیسٹ ہے کلیئر نہیں ہو جاتا. یہ فوکس آن دا ایگزام. اچھا, اس کے بعد اب آپ ایگزام کی پریپریشن ہو رہی ہے, فوکس آن دا ایگزام بھی ہو گیا. نیکسٹ کیا ہوگا؟ ایگزام میں بیٹھیں, پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. ذہن میں رکھیں پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس, میں آپ کو آلریڈی کہہ چکا ہوں, نالج ہونا چاہیے, بیسٹ ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے. ضرور ذہن میں رکھیں کہ نالج, بیسٹ ڈیسیجن میکنگ اور کانفیڈنس اس وقت آتا ہے جب بلیو ان یور سیلف ہوتا ہے. اپنے اوپر بلیو کرنا سیکھیں. I am something, I can do, I can bring change. Believe in yourself. اپنے اوپر بلیو کریں. ذہن میں رکھیں جو کنفیوز ذہن کا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بڑے بڑے کام نہیں کرتا. اپنا جو مائنڈ ہے اس کو فوکس کر کے رکھیں, اپنے آپ کو آرگنائز کر کے رکھیں. جب آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے رکھیں گے, اپنے مائنڈ کو فوکس کر کے رکھیں گے, اٹ ول لیڈ یو ٹوورڈ سکسیس. سو بلیو ان یور سیلف, ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہونا کیا چاہیے؟ آپ کے پاس ٹیکنیکس ہونے چاہیے کہ پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے لانگ کویشچن کرنا ہے, تو لانگ کویشچن کے لیے کیا آپ کے پاس ایسے رائٹنگ اسکل موجود ہے؟ لانگ کویشچن کے لیے کیا آپ کے پاس وہ اسکل موجود ہے جس کی مدد سے ہم ہیڈنگز بناتے ہیں؟ لانگ کویشچن کے لیے, ایسے رائٹنگ کے لیے کیا آپ کے پاس پیراگرافنگ کی ٹیکنیک موجود ہے؟ آئی مین ٹو سے روبرک. کیا آپ کے روبرکس کلیئر ہیں آپ کو؟ دس از اے کی. اور اگر آپ شارٹ کویشچنس کر رہے ہیں, تو شارٹ کویشچن کرنے کی ٹیکنیک کیا ہے؟ ڈو یو ہیو اینی ریفرنس؟ کیا آپ کے پاس وہ ساری اسکلس موجود ہیں کہ جس کی مدد سے شارٹ کویشچنس کو اٹیمپٹ کیا جاتا ہے؟ اور موسٹ امپورٹنٹلی آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے جاب ٹیسٹ کے لیے, وہ نہ لانگ کویشچن ہے نہ شارٹ کویشچنس ہے. آپ کے پاس ہے ملٹیپل چوائس کویشچنس, ایم سی کیوز. اور اگر ایم سی کیوز آ رہے ہیں نیگیٹو مارکنگ ٹیسٹ, اگر آپ سمپل ایم سی کیوز کر رہے ہیں جس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے جیسے این ٹی ایس میں ہوتا ہے, دس از گڈ. یو مسٹ ہیو دا نالج. آپ کے پاس سمپل نالج ہونا چاہیے, اینڈ گو اینڈ کلک فار آل. لیکن جب آپ پی پی ایس سی کا کوئی ٹیسٹ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو کراس دا چیلنج آف نیگیٹو مارکنگ. نیگیٹو مارکنگ کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے, نیگیٹو مارکنگ کے ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے, ڈو یو ہیو دا پراپر ٹیکنیکس؟ یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو ہم آن لائن کلاسز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ڈو یو ہیو دیز ٹیکنیکس؟ اپنے آپ کو ان ٹیکنیک سے آراستہ کریں, اپنے آپ کو ان ٹیکنیک سے روشناس کریں. یہ ٹیکنیکس بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے وہ ٹیکنیکس انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ نیگیٹو مارکنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے کلیئر کیسے کرنا ہے, کس طرح کی ٹیکنیکس, کس موقع پہ کون سے کوشچن پہ کون سی ٹیکنیک اپلائی ہو رہی ہے. دس از اے کی. اور جب آپ یہ ساری چیزیں فالو کرتے ہیں, رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ سکسیس ان دا ایگزام. اور یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی ایگزام سے پہلے نیور آسک اینی اسٹوڈنٹ تیاری کیسی ہے, بجائے یہ کہ آپ کسی اور سے پوچھیں کہ تیاری کیسی ہے. واٹ اباؤٹ یو؟ آپ کی اپنی پریپریشن کیسی ہے؟ تھنک اباؤٹ یور سیلف اونلی. صرف اپنے اوپر فوکس کریں کہ میں نے کیا کیا ہے, واٹ آئی ہیو ڈن, میں کس لیول پہ ہوں. ایک چیز آبزرو کیجیے گا, جب آپ ریٹن ٹیسٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, ریٹن ٹیسٹ دینے کے لیے, وہاں پہ آپ کو مختلف طرح کے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں. آپ ان کی جو فیس ریڈنگ وہ ذرا کرنے کی کوشش کیجیے گا, باڈی لینگویج کو دیکھنے کی کوشش کریں, اور اپنی باڈی لینگویج کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خام خواہ ہنس رہے ہوتے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, گاسپنگ کر رہے ہوتے ہیں. ریزن کیا ہوتا ہے؟ اپنی اس ویکنیس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اس کمزوری کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جناب میری تو پریپریشن ہی نہیں ہے, جس کے اندر یہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ میری تو پریپریشن, کوئی کاش مجھے پڑھ لیتا, کاش مجھے پڑھ لیتے, لائک دیٹ.
لیکن اگر آپ کے اندر یہ والا پرابلم نہیں ہے اور آپ ہر وہ چیز کور کر کے جا رہے ہیں جو آپ نے پوائنٹ نمبر 2 کلیکٹ دا مٹیریل، جب آپ نے مٹیریل اکٹھا کیا تھا وہ سارے کا سارا مٹیریل بیفور اسٹارٹنگ دا ایگزام آپ ختم کر چکے ہیں، تو ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ کا یہ ٹیسٹ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیوں؟ آپ کے باڈی لینگویج میں، آپ کے فیشل جیسچرز میں، آپ کے فیشل ایکسپریشنز میں ان لوگوں کے باقی کینڈیڈیٹس کے فیشل ایکسپریشنز یا باڈی جیسچرز کے اندر یقیناً یہ واضح ڈفرینس ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی 100% پریپریشن کی ہے اور وہ اس چیز سے مسنگ ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز، چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ریٹن ٹیسٹ پہ جانے سے پہلے ہمیشہ اپنے آپ کو ریئلائز کرائیں کہ میرے اندر کوئی نہ کوئی یونیکنیس ہے. یہ یونیکنیس ایسی ہوتی ہے جو صرف آپ کے اندر ہوتی ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہوتی. جب تک آپ یہ یونیکنیس اپنے اندر نہیں لے کے آئیں گے، if you have not any uniqueness in you, you cannot and you can never pass your exams. اپنے اندر ایک یونیکنیس لے کے آئیں. یہ یونیکنیس ایسی ہوتی ہے جو صرف آپ کے اندر ہوتی ہے، کسی اور کینڈیڈیٹ میں نہیں ہوتی. سو یہ جب ساری چیزیں آپ فالو اپ کرتے ہیں، یہ سارے پوائنٹس کو آپ گو تھرو کرتے ہیں، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ سکسیس ان دا ایگزام. سو دس از دا کی، دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس فار آل آف یو. ان چیزوں پہ فوکس کریں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ جناب باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی تیاری کیسی چل رہی ہے. آپ یہ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا لیول کیا ہے، آپ کس سٹیج پہ ہیں، آپ کی پریپریشن کہاں تک ہے. کیا آپ نے کہیں کمپرومائز تو نہیں کیا؟ کیا آپ کے پاس میٹیریل کم تو نہیں کیا؟ کیا آپ کا مائنڈ سیٹ کچھ اور تو کرنے کا نہیں تھا؟ کیا آپ کو اپنے اندر تھوڑا سا کنفیوژن تو نہیں تھا؟ ان ساری چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے اور اپنے اندر ایک بلیو، ایک طاقت، ایک یقین پیدا کرنا ہے. صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنی پریپریشن کے بارے میں سوچنا ہے اور اپنے آپ کو گو تھرو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو لے کے جائیں گی کامیابی کی جانب. اور کامیابی کے لیے صرف 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. کوئی بھی ٹیسٹ ہے، کوئی بھی ایگزام ہے، نالج یقیناً پڑھنا پڑے گا، انڈرسٹینڈ کرنے پڑے گا، اپنی ایجوکیشن کو نالج میں کنورٹ کرنا پڑے گا. نمبر 2، بیسٹ ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی. بیسٹ ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی کیا ہے جناب؟ 4 آپشن، ABCD 4 آپشن میں سے جو رائٹ آپشن ہے، کریکٹ آپشن ہے، اس کو ٹک کرنا ہے، باقی 3 کو اوائڈ کرنا. اور یہ کیسے آئے گا؟ بیسٹ ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی. اور بیسٹ ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی اس وقت آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو پروسیس کر کے گزارتے ہیں. ذہن میں رکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے چاندی کے زیورات یا سونے کے زیورات کیسے بن رہے ہوتے ہیں؟ وہ جو سونا یا چاندی ہوتا ہے نا، اس کو آگ میں ایک دفعہ پگھلنا پڑتا ہے. جب یہ سونا، یہ جو میٹل ہوتی ہے، یہ جو چیزیں دھات ہوتی ہے، یہ پہلے آگ میں پگھلتی ہے، تب جا کے وہ چاندی کی جو خوبصورت جو ایک جیولری ہے وہ سامنے آتی ہے. آپ نے خود کو وہی سونا یا چاندی سمجھنا ہے. خود کو آگ سے گزاریں گے تب جا کے بیسٹ ڈیسیجن میکنگ اپیئر ہوگی. اور تیسرے نمبر پہ کانفیڈنس. جب آپ کے پاس نالج بھی ہے، بیسٹ ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی بھی ہے، آپ کی باڈی لینگویج اور دوسروں کی باڈی لینگویج میں یہ فرق ہوگا، آپ مجبور ہو جائیں گے اس چیز کو نام دینے کے دس از کانفیڈنس، کہ میرے پاس کانفیڈنس ہے اور یہ لوگ اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں، یا ان کے پاس یہ پرابلم ہے، یا ان کی تیاری نہیں ہے، یا یہ خام خواہ جو ہے نا ایسے گوسپ کر رہے ہیں اور اپنی ایک کمزوری کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے پاس کانفیڈنس ہوگا، اور جن لوگوں کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے وہ سیریس ہوتے ہیں بیفور دا ایگزام. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گی. ان پہ ضرور سوچیے گا، عمل کیجیے گا، اور ڈیفینیٹلی I will pray for you also, always. Thank you very much. Take good care. Thanks a lot. Good luck.